الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ بھوج پڑ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لاب. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لاب. شاید حضور ہم سے خفا ہے بنا کے نام. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. بعد السلام لائق سب عزت و احترام و تقریم احباب حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان گرامی القدر, موسم کی کیفیت ایسی ہے کہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اور بغیر کسی تمہید کے موضوع پہ آتا ہوں اور بات کو شروع کرتا ہوں. میں نے جو آیہ کریمہ پہلے سپارے کے پہلے رکوع سے آپ کی سماعتوں کی نظر کی, میرا سونا رب فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا, جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم فساد نہ کرو فی الارض زمین پر, تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں, قالوا, وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. حالانکہ رب کیا کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض, تم زمین پہ فساد برپا نہ کرو, تو آگے سے وہ یہ جواب دیتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو بہتری کرنے والے ہیں. لیکن سونا رب پتہ ہے اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے, الا انہم هم المفسدون, تحقیق بلا شبہ وہی فساد کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون, لیکن وہ اس چیز کا شعور ہی نہیں رکھتے ہیں. وہ کیا فساد کرنے والے, لیکن ان کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں, اس کا شعور ہی نہیں. یہ میں نے آیات اس لیے مخصوص کی آج کے اس محفل میں بات کرنے کے لیے کہ جو 9 مئی کا واقعہ پیش آیا, میں سب سے پہلے ایک بات کلیئر کر دوں, میرے سننے والے بھائیوں میں ہر پارٹی کا بندہ بیٹھا ہے. میرا مقصد کسی کی دل آزاری رب کعبہ کی قسم نہیں ہے, اور نہ ہی میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے, اور نہ ہی میں کسی پارٹی میں تنقید کرنے لگا ہوں. میں بات وہ کروں گا جو قرآن حدیث کی ہوگی, اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی. اس پہ جو برا منائے تو کھائے خصمان اثر, اس لیے کہ رب کی بات کا جو برا منائے اس سے ہماری یاری نہیں بنتی. ہماری یاری اس سے ہے. آقا سونے فرماتے ہیں کہ اگر محبت بھی رکھو تو رب کی رضا کے لیے رکھو, اور دشمنی بھی رکھو تو رب کی رضا کے لیے رکھو. میں نے اپنی ذاتی بات نہیں کی, سونے آقا کی حدیث بیان کی ہے. ایک دفعہ اس کو سبحان اللہ کہیں نا, بات آگے چلاؤ. اب میں نے جو آیات پڑھی ان کی آگے تشریح میں چلتا ہوں. جو 9 مئی کا واقعہ پیش آیا, میں کسی پارٹی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا, دوبارہ کہہ رہا ہوں, کسی کی دل آزاری ہو تو اس کے لیے معذرت. نہ ہی میرا پی ٹی آئی سے تعلق, نہ نون لیگ سے تعلق, نہ کسی اور سے. میں اتنی بات جانتا ہوں, دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, بحیثیت مسلمان یہ بات سوچیں. آپ کسی پارٹی سے ہٹ کے سوچیں نا, صرف یہ سوچیں آپ اللہ کے بندے ہیں, آقا مصطفیٰ کریم کے امتی ہیں. کیا میرے اور آپ کے ملک کے ساتھ اس دن جو واقعہ پیش آیا, کیا یہ ہونے والی بات تھی؟ یہ ظلم نہیں. مجھے بتائیے, جو مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال پوس کے جوان کر کے اپنی آنکھوں کا تانا بنا کے بارڈر پہ بھیج دیتی ہیں, فوج میں بھرتی کرا دیتی ہیں, وہ نوجوان بچے بارڈروں پہ رات کو جب ہم سوتے ہیں نا سکون سے, سوچیں ہم کیسے سوتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟
ہم کیسے پرسکون سو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہی ہمارے نوجوان بچے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے سینہ تان کے دشمن کی گولی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تب ہم جو ہے اے سی والی نیند بھی گزارتے ہیں، ہم ہیٹروں والی زندگی بھی گزارتے ہیں، ہم کمبل میں آرام سے بھی زندگی گزارتے ہیں، ہم اے سی لگا کے بھی نیند آرام سے کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے فوجی جوان جو میرے بھائی اور بچے ہیں ہمارے، یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، یار بڑی شرم کی بات ہے، ہم نے ان کے پتلے چلائے ہیں، ان کے پتلوں میں ہم نے ٹھڈے مارے ہیں اور ڈوب نہیں مرے وہ بے غیرت لوگ، چاہے جس پارٹی سے بھی ہیں، مجھے اس سے غرض ہی نہیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں، وہ ڈوب کیوں نہیں مرے اس دن؟ یار وہ تو ان لوگوں کے متعلق رب قرآن میں بھی کہتے ہیں ان کی زندگی کا تم شعور ہی نہیں رکھتے، اور تم نے تو قرآن کو بھی جھٹلا دیا ہے، نبی پاک کی حدیث کو بھی جھٹلا دیا ہے، اس لیے کہ ہمارا لیڈر بن جائے یا فلاں لیڈر بن جائے، ہمیں اس چیز سے غرض نہیں، کوئی بھی ہو۔ اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اس دن جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کی بات کرو، جس پارٹی سے بھی ہیں، انہوں نے قرآن کو بھی جھٹلایا ہے، انہوں نے احادیث کو بھی جھٹلایا ہے، انہوں نے رب کو بھی ناراض کیا ہے، انہوں نے مصطفیٰ کریم کو بھی ناراض کیا ہے۔ کس لیے کیا ہے؟ کہ انہوں نے شہداء کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ شہداء کی وہ بچے کیا سوچتے ہوں گے یار، وہ بچے کہ جن کے والد نے اپنی شہادت، اپنی جان کا نذرانہ شہادت کی صورت میں دے دیا، اس لیے کہ میرے اور آپ کے بچے یتیم نہ ہو، دشمن ہمارے اوپر اٹیک نہ کر سکے، اس نے اپنے بچے یتیم کرا دیے۔ ہم نے کیا صلہ دیا ان کو؟ ذرا سوچیں نا اس بات کو، سیاست چھٹ کے سوچیں، بحثیت پاکستانی سوچیں، بحثیت مسلمان سوچیں۔ یار ایک بندہ یہاں سے کیا اس کو تنخواہ نہیں ملتی؟ کسی اور محکمے میں کام کر رہے، کیا اس کو بہت بڑی کوئی اماؤنٹ ملتی ہے؟ کوئی لاکھوں روپیہ مل رہا ہے اس کو جو جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے؟ نہیں، اس لیے نذرانہ پیش کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک جذبہ ہے، یہ دھرتی میری ماں ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں فلسطین میں، آپ جا کے دیکھ لیں فلسطین میں کیا حالات ہیں، مسلمان ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ الگ بات کہ ہم بے ضمیر ہو گئے، ہم سمجھتے نہیں، لیکن جس نے کلمہ پڑھا، میرے سونے آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ کیا وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں کہ جن کو زندہ چلایا بھی جا رہا ہے، ان کی عزت پامال کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس ملک میں فوج نہیں ہے، فلسطینیوں کے پاس فوج نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو فوج ہے ہم اس کی کیا عزت کر رہے ہیں، ان کو کیا صلہ دے رہے ہیں؟ جو جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، وہ جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میں وہی بات پھر دوبارہ پہ آؤں گا، کیا وہ اس فوج کے محکمے سے ہٹ کے کسی اور محکمے میں کام کرنے میں تنخواہ نہیں مل سکتی؟ تنخواہ بھی ملتی ہے، آسائشیں بھی ملتی ہیں، میڈیکل الاؤنس بھی ملتا ہے۔ چھوڑ دو یار ساری نوکریوں کو، میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں، کیا اللہ ہمیں روٹی نہیں دے رہا؟ اللہ دے رہے ہیں روٹی، تو کیا روٹی کی خاطر وہ جا کے جان دیتے ہیں؟ نہیں، ان کے اندر وہ جذبہ ہے کہ ہماری دھرتی ماں ہے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم اپنی جان بھی پیش کریں گے، لیکن اس ملک کے اوپر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیں گے۔ پھر میں دوبارہ کہوں گا، کاش اس کو ہم کو ہوش آ جائے۔ آج سوچنا چاہیے ہمیں کہ کیا جنہوں نے ہماری خاطر جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے بچے یتیم کرا دیے، ہمارے بچے یتیم نہیں ہونے دیے، ہم نے ان کے لیے کیا صلہ دیا؟ ان کی شہادتوں کا، ان کی قربانیوں کا ہم نے کیا صلہ دیا ہے؟ کیا یہ 9 مئی والے واقعے میں ہم نے یہ ثبوت نہیں دیا کہ ہم مردہ ضمیر لوگ ہیں؟ زندہ ضمیر ہوتا اور جاگتا ہوا ضمیر ہوتا تو رب کعبہ کی قسم ایک لیڈر نہیں کئی لیڈر کو بعد ہو جاتے، چاہے وہ نون لیگ کا ہوتا یا پی ٹی آئی کا ہوتا یا پی پی کا ہوتا۔ ہمیں اس سے غرض ہی نہیں، ہمیں یہ غرض ہے کہ یہ پیارا وطن کس چیز کے بنا پہ بنا تھا، یا سب کو پتہ ہے۔ چلیں کوئی اس اتنے ٹائم نہیں بھی تھے، بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، ہمارا ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور کلمہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، کلمہ میرے سونے مصطفیٰ کریم کا ہے۔ اس کی ہم نے کیا لاج رکھی ہے، کتنا ہم نے اس کا جو ہے وہ احساس کیا ہے کہ سونے نبی کے کلمے میں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کی بنیاد پہ دیا ہوا ملک ہم ایسے نظر آتش کر رہے ہیں، اور کمانڈر کا گھر جلا رہے ہیں، جناح ہاؤس چلا رہے ہیں، وہ جی ایچ کیو پہ حملہ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ یہ تمہارا بھی ملک ہے، یہ جی ایچ کیو کس کا ہے؟ اور کمانڈر ہاؤس کس کا ہے؟ یہ ہم لوگوں کا ہے، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ میں کسی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن پاک فوج کی حمایت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ہماری خاطر جانوں کے نذرانے دیتے ہیں۔
ہمیں ڈوب مرنا چاہیے, غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے یار کہ ہم نے کیا گیا اس ٹائم. اور جو کر چکے ہیں میں کہتا ہوں آج وہ اللہ سے معافی مانگ لیں اور کوئی تھوڑا سا غیرت کا گھونٹ بھر لیں اس ملک کے لیے, اپنے ایمان کے لیے. اس کو خدا نہ اس ملک کو بچائیے. یہ ملک اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم نے ذرا سی اور سستی کی, ہمارا ملک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, یہ ہمارا ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اور اس ٹائم میرا ہوگا کیا, جو ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں نا, جو ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں, ہماری بیٹیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ بھی کوئی ہوگا. برداشت کر لو گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو اس ملک کو بچاؤ, اس کو بھی بچاؤ اور اپنے ایمان کو بھی بچاؤ. کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن وقت اور موسم دونوں ہی سے ساتھ نہیں دے رہی. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. باقی دعوانا ان الحمدللہ.